یہ مضمون سنا چکا ہوں لیکن پورا نہیں سنا ہے. میں کھولا تو یہ نکلا بہت اچھا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان چیزوں سے متمتع فرمائے. اللہ تعالیٰ شروع سے سناتا ہوں. الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان بہت اہم مضمون ہے. اللہ تعالیٰ ہم نے انسان کو محنت میں پیدا کیا. کوئی مضمون ذہن میں نہیں تھا اس لیے کھولا تھا اور اب بھی نہیں تھا ذہن میں, لیکن آپ لوگوں کے سامنے بھی آیت آ گئی. پوری حقیقت اللہ نے خود ہی بیان فرما دیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو محنت میں پیدا کیا ہے. جب اللہ ہی کہہ رہا ہے تو پھر محنت سے کب نجات ملے گی. قرآن سے پوچھا ہے جتنی عمر زیادہ ہوتی ہے محنت کا تو بہت زیادہ مشاہدہ ہو رہا ہے. اسے اب بھی میں سنانے لائق نہیں. بہت سی چیزیں اس لیے بہت سی چیزیں اب دیکھتے بھی ہوں گے. کھانا پینا سستی ایک قسم کی ہے. اس کو کیا میں بیان کروں, کس سے بیان کروں. اللہ تعالیٰ ہی ان مشقتوں سے محنتوں سے نکالے اور سکون اطمینان کی نعمت سے نوازے. فرما رہے ہیں شروع سے سنا رہا ہوں. آخری فصل ہے امام غزالی کی آخری فصل. فرما رہے ہیں کہ یہ راستہ روحانی راستہ ہے. الحمدللہ کل نہیں طبیعت آباد ہوئی تھی, آج ابھی آباد ہو گیا. آپ لوگ دیکھ ابھی نہیں بیان کرنے لائق آئے نہیں. اس پر آ گئی تو بالکل پہلی سے آ گئی. الحمدللہ آخری پر یہ راستہ روحانی راستہ ہے جسے دل طے کرتے ہیں, پیروں سے نہیں طے ہوگا. دل کو آمادہ کرو, دل کو مستعد کرو, ہر حال میں راضی رہو تبھی راستہ طے ہوگا. ہر حال میں کس کی طرف سے کیا پیش آئے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا. اب کس کی طرف سے کیا کچھ کہا نہیں جا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اطمینان اور سکون کی زندگی نصیب فرمائے. امام غزالی ایک ہے یہ راستہ روحانی راستہ ہے جسے دل طے کرتے ہیں. جاننا چاہیے کہ جو کچھ اس باب میں محقق ہے وہ یہ ہے کہ یہ راستہ ہے لمبا اور چھوٹا ہونے میں ان مسافتوں کی طرح نہیں جس کو آدمی قدموں سے طے کرتے ہیں. یہ راستہ فرماتے ہیں جاننا چاہیے کہ جو کچھ اس باب میں محقق ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا راستہ لمبا اور چھوٹا ہونے میں ان مسافتوں کی طرح نہیں جس کو آدمی قدموں سے طے کرتا. بھی بہت بڑا لمبا راستہ ہے, چھوٹا ہونے کے باوجود بہت لمبا راستہ ہے. ان مسافتوں کی طرح ان مسافتوں کی طرح نہیں جن کو آدمی قدموں سے طے کرتے ہیں. پھر نفس کی قوت اور اس کے ذوق کے مطابق اس کو طے کرتے ہیں. بہت سے قوی ہیں, قوت ہے, بڑا آسانی سے طے کرتے ہیں. بہت سے ضعیف ہیں, کمزور ہیں, ہمت کم ہے. وہ بھی طے کرنا ان کو بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس میں مدد نہیں فرماتے. دنیا کل کی دنیا کا غریب ہر حدیث ہے. عوام یا سمی دنیا میں اس طرح رہو کل کی دنیا کا غریب. تم غریب مثال
جاننا چاہیے کہ جو کچھ بھی باب میں محقق ہے وہ یہ ہے کہ راستہ لمبا اور چھوٹا ہونے میں ان مسافرتوں کی طرح نہیں جس کو آدمی قدموں سے طے کرتے ہیں. پھر نفس کی قوت اور اس کے ذوق کے مطابق اس کو طے کرتے ہیں، بلکہ یہ راستہ روحانی راستہ ہے جسے دل طے کرتے ہیں. پھر دل کی طرف اہل اللہ متوجہ کرتے رہتے کہتے ہیں بہت لمبا راستہ اپنے عقائد اور بصیرت کے مطابق طے کرتے ہیں. سب کا الگ الگ راستہ ہے. نہیں کہ گاڑی بائک کی بیٹھے چلے گئے بمبئی کو نہیں، اس کے لیے کسی کو کوئی راستہ ہے، کسی کو کوئی راستہ ہے، کسی کو کوئی سواری ہے، کسی کو کوئی سواری ہے. بلکہ یہ راستہ روحانی راستہ ہے جسے دل طے کرتے ہیں، اپنے عقائد اور بصیرت کے مطابق طے کرتے ہیں. جس کی ہمت ہوگی، عقیدہ ہوگا، وہی راستہ طے ہوگا. اس کی اصل ایک آسمانی نور ہے، اس کی اصل ایک آسمانی نور اور خداوندی نگاہ ہے جو کسی بندے کے دل پر پڑے پھر وہ اس کے ساتھ دونوں جہانوں کے معاملے پر حقیقت پر غور کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو نور دیتے ہیں، سکینہ، جس سے وہ طے کرتا ہے، ہمت بنتی ہے. لیکن پھر وہ اس کے ساتھ دونوں جہانوں کے معاملے پر حقیقت کے ساتھ غور کرتا ہے. پھر یہ نور وہ ہے بندہ اس کو 100 سال تک تلاش کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ امام غزالی لکھ رہے ہیں یہ روح تو ہے ہی ہے کہیں، اب اس کی مطابق لکھ رہے ہیں تو روح ہم کو اب ملی ہے، لیکن وہ روح تو موجود ہے اللہ کے. یہ وہ نور ہے کہ بندہ اس کو 100 سال تک تلاش کرتا رہتا ہے اور اسے نہیں پاتا اور اس کا کہنا کوئی نشان ملتا ہے. اور یہ بندے کی طلب اور کوشش میں کوتاہی اور راہ کی نادانی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور کوئی اس کو 50 سال کے بعد پا لیتا ہے، اور کوئی اس کو 10 سال میں، کوئی 1 دن میں، اور کوئی رب العزت کی عنایت سے 1 سال 1 لحظہ میں پا لیتا ہے. یہ سب باقی چیزیں ہیں، روحانی چیزیں ہیں. امام غزالی لکھ رہے ہیں معمولی نہیں. امام غزالی کو امام کہا جاتا ہے، ان کا خود ایک مسلک ہے اور بہت کچھ لکھا ہے. پورا احیاء العلوم شاذ ہے، بہت ہی محقق. معلوم لکھتے ہیں کہ اس کے نفع، اس کی عبادت ہے تو پرانی لیکن اس زمانے کے مطابق ہے. اس کی عبادت کو بھی احیاء العلوم کو لکھتے ہیں کہ عبادت کئی 100 سال پہلے کی ہے. یہ واقعی بڑی سراسر پڑھی ہوتی ہے، احیاء العلوم ضرور پڑھ لیجیے، پہلی دوسری چیز کا مطالعہ ضرور کریں گے. ماشاء اللہ صاحب رات کو پڑھتے تھے، آپ دن پڑھتے تھے، کہیں لالٹین جاتے تھے، نیند آ جاتی تھی تو لالٹین میں گر جاتی تھی، پھر اٹھتے تھے پھر اس کو جلاتے تھے. وہ کتاب الحمدللہ میرے پاس ہے، ہاں نوادرات میں سے ہوئی میرے مرنے کے بعد. آپ دیکھیں گے کہ کسی کتاب مجھے قاری ولی اللہ صاحب کے والد کی حضرت کی وفات ہوئی تو انہوں نے مانگا، قاری ولی اللہ نے کہا مجھے ان کے والد ہماری کتاب سے آریتن تھی حضرت کے بعد لے لو. میرے بھائی صاحب کا دے دیے. جو آریتن تھی وہ خود کہہ رہے ہیں تو مجھے بول کے شادی کون ہوگا، دے دیا. تو پھر میں نے ولی اللہ سے کہا، قاری ولی اللہ آپ نے بھائی اس کو ہم پہ نکاح کیجیے گا، ہم الحمدللہ ہمارے یہاں ہے. اور زندگی میں دیکھا ہے گر جاتی تھی، اٹھتے تھے پھر جلاتے تھے لوگ. اب یہ ہم نے دیکھا تو ہے نہیں لیکن سنا ہے اور صحیح لوگوں سے سنا ہے، اس کا مطالعہ بہت. پا لیتا ہے وہی ہدایت کا والی، اللہ ہی ہدایت کا. کوئی اس کو 10 سال میں، کوئی 1 دن میں، اور کوئی رب العزت کی عنایت سے 1 ساعت اور 1 لحظہ میں پا لیتا ہے. وہی ہدایت کا والی ہے اللہ. لیکن بندے کو کوشش کا حکم دیا گیا ہے اور اس حکم کی تعمیل اسی پر لازم ہے اور امر مفہوم ہے، لازم ہے اور امر مفہوم ہے. اور پروردگار حاکم عادل کی تقدیر کے مطابق ہے جو ہم کر رہے ہیں. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے.
ٹھیک ہے. اگر تو یہ سوال کرے کہ یہ خطرہ کتنا بڑا ہے اور یہ معاملہ کتنا سخت ہے اور بندہ کمزور کتنا محتاج ہے، یہ سارا عمل کوشش ارشاد کے حصول کے لیے، حصول کس لیے ہے، تو میں کہوں گا مجھے اپنی عمر کی قسم، تو میرے قول میں بالکل، میں اگر عمر کی قسم کھاؤں تو اپنے قول میں بالکل سچا ہے. معاملہ بڑا سخت، اللہ یہ معاملہ بہت سخت. مجھے اپنی عمر کی قسم تو اس قول میں بالکل سچا ہے کہ معاملہ بڑا سخت ہے اور خطرہ بہت عظیم ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا ہی کیا ہے. مشقت کی مشقت، کبھی کسی حال میں بالکل کوئی نہیں کہہ سکتا بالکل ہم بالکل نہیں، سبھی پر آخری تک رہتے. اب یہ حضرت ہی ہوا رہتا ہے. فتح پور میں کیا کیا ہوا کچھ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے کیا کیا ہوا. حضرت ہمیں تراویح پڑھ رہے 7 بجے کا تھے، معلوم ہوا کہ وہاں قتل ہو رہا ہے، قتل ہوتا ہے. معاملہ کیا تھا؟ الیکشن کا، معمولی الیکشن. وہی جرپائی پڑی کہا جائے حضرت ہی پڑھا. یہاں آئے گورکھپور گئے، وہاں بھی فتنے ہوئے. یہاں آئے یہاں بھی وہاں بھی ہو گئے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا اللہ میں جہاں جاتا ہوں فتنے ہی میں مبتلا ہوتا ہوں، بہت ہی نا امیدی کے ساتھ. اللہ نے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود عمر میں آ گیا، اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ تم کون سا کام کر رہے ہو بھائی، تم تو نبی کا کام کر رہے ہو، تو وہ چیزیں جو ان کو پیش آئیں تم کو پیش آئیں گی. ذرا مجھے اطمینان مل جائے. ہم نے انسان کو محنت میں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. کہ ہم نے امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو پیش کیا. یہ بنیادی ہے، بنیادی مجلس ہے، بنیادی بات ہے کہ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کو پیش کیا. انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور اس کو انسان نے اٹھا لیا. یقیناً وہ ظالم و جہول ہے. اسی لیے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو علمتم ما اعلم لبقیتم تم کثیرا ولضحکتم قلیلا. اگر تم وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رو اور تھوڑا ہنسو. پورا طریق بیان کرے ہیں معمولا صاف یسر سہولت ہے، لیکن یہاں کے بعد ہے پہلے عالم تم اگر تم وہ کچھ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رو اور تھوڑا ہنسو. ابھی سنانا ہے ضروری نہیں، طریق کی جان ہے سب. یہ تو یہاں کے لیے تسلی کی بھی بات ہے، صبر کی بات ہے، شکر کی بات ہے، سب اسی میں سب منحصر ہے. طریق انہی چیزوں میں منحصر ہے. اللہ تعالیٰ ہی آج لکھ رہے ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم وہ کچھ جانو جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ رو اور تھوڑا ہنسو. اور وہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آواز دینے والا آسمان سے آواز دیتا ہے کہ کاش مخلوق پیدا نہ ہوتی. اگر پیدا ہوتی تھی تو اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھتے ہیں. پیدا ہو گئی ہیں اور بولے تو پیدا ہی نہیں ہوتی. اگر پیدا ہو گئی تو اپنے مقصد کو سمجھنا چاہیے. تمہارا وجود ہو گیا تو وجود لغو نہیں ہوگا.
کسی مقصد کے تحت ہے، اس مقصد کو سمجھنا ہوگا۔ اور اگر پیدا ہونی تھی تو اپنی پیدائش کے مقصد کو سمجھتی، اور جب مقصد کو سمجھ لیا تو کاش اس کے مطابق عمل کرتی۔ سلف صالحین بھی اسی طرح کہا کرتے تھے۔ بہت سخت ہے، لیکن اللہ نے پیدا کیا اپنی مشیت سے، مسرت سے، پھر بندہ یہ نہیں کر سکتا کیوں پیدا کیا، پیدا کر دیا، اللہ کو اختیار کر دیا تو اپنے مقصد کو سمجھو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ نہیں پیدا کیا تاکہ یہ بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میں کوئی گھاس ہوتا تاکہ جانور مجھے کھا جاتے۔ ابوبکر صدیق خلیفہ اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پسند کرتا ہوں کہ میں کوئی گھاس ہوتا تاکہ جانور مجھے کھا جاتے، اور ایسا عذاب کے خوف سے فرماتے۔ کیوں کہتے ہیں عذاب کے خوف؟ یا اللہ کا معاملہ کا مغل کیا ہوگا، نیچے کے لوگوں کو کیا کہا جائے۔ اب ان لوگوں کا حال یہ ہے، سید المرسلین کے نائبین ہم لوگوں نے کیا سنا ہے کہ ہم نہ ڈریں، یہ حضرات ہیں کہ ہم لوگوں کو ڈرنا تو واجب ہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کہ پسند کرتا ہوں کہ میں کوئی گھاس ہوتا تاکہ جانور مجھے کھا جاتے، اور ایسا عذاب کے خوف سے فرماتے وہ لوگ تاکہ ریت ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا جبکہ وہ تلاوت اس آیت کی کر رہا تھا، ہر عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جو یہ کوئی چیز یعنی ذکر کے قابل نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کاش معاملہ وہیں ختم ہو جاتا، آگے نہ بڑھتا، آگے بڑھنے میں تو پریشانیاں ہیں۔ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ انسان پہ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ جب یہ کوئی چیز یعنی ذکر کے قابل نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کاش معاملہ وہیں ختم ہو جاتا۔ حضرت ابو عبید الجراح نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کا میڈھا ہوتا، میرا گوشت لوگوں میں تقسیم ہو جاتا، میں ذبح کیا جاتا، اور میرا شوربہ لوگ پی جاتے، اور میں قیامت کو دوبارہ نہ پیدا ہوتا۔ سب کو غفلت ہوتی ہے، غفلت ہوتی ہے، یہ ہر وقت مستحضر آنے کے لائق۔ فضیل ابن عیاض نے فرمایا میں کسی مقرر فرشتے، نبی مرسل اور بندے صالح پر رشک نہیں کرتا، کیا قیامت کے روز ان پر احترام نہیں کیا جائے گا؟ ان پر میں تو صرف اس پر رشک کرتا ہوں کہ جو پیدا نہ ہو، جو پیدا نہیں ہوئے ان پر رشک کرتا ہوں، انبیاء پر رشک ان پر بھی ہے وہاں لے کر کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر فضیل ابن عیاض نے فرمایا میں کسی مقرر فرشتے اور نبی مرسل اور بندے صالح پر رشک نہیں کرتا، کیا قیامت سے ان پر احترام نہیں کیا جائے گا؟ معلوم سے بھی میں تو صرف اس پر رشک کرتا ہوں جو پیدا نہیں ہوا۔ اخیر میں نے کہا امام بولا یہ اخیر کے باب ہے۔ عطا سلمی نے فرمایا کہ اگر آگ جلا دی جائے اور کہا جائے گا کہ جو آدمی اپنے آپ کو اس میں ڈال دے گا وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، تو مجھے ڈر ہے کہ میں آگ تک پہنچنے سے پہلے ہی خوشی کو ایسے مر جاؤں گا۔ چلو اس کی آگ تو نہیں کہ اب اس کے بعد آسمان، وہ تو آگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، وہاں کی آگ سے بچنے کے لیے یہاں کے آگ کے جلنے کو میں گوارا کرتا ہوں۔ کون؟ عطا سلمی۔ تو معاملہ اے انسان، تو معاملہ اے انسان واقعی بات سخت بھائی ہمدار سے نکلے، تو معاملہ اے انسان واقعی بات سخت ہے جیسا کہ تو نے کہا ہے، بلکہ وہ تیرے وہم و گمان سے بھی بہت زیادہ سخت اور عظیم ہے۔
لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو تقدیر میں ازل سے نافذ ہو چکا، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ نے اسے اس کا یقین ہونا چاہیے، تقدیر کا یقین جب ہو جائے سب کام ٹھیک، تقدیر کا یقین کہ اللہ نے سب کچھ کر دیا ہے، کوئی چور چرا نہیں کرتا۔ لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو تقدیر میں ازل سے نافذ ہو چکا ہے، اور غالب جاننے والے کی تدبیر نے اس کو جاری کیا ہے۔ غالب بھی کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ اندھا نہیں ہے، ظاہر نہیں، جاننے والا ہے، اور غالب جاننے والے کی تدبیر نے اس کو جاری کیا ہے۔ تو اب بندہ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی غلامی اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عاجزی اور زاری سے اٹھا تھام لے، بس یہ کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عاجزی اور زاری سے تھامے، پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کر دے اور ضرور فرمائے، وہ اس کے فضل سے بچ جائے، اس کے فضل سے متوجہ ہو جائے، اس کے فضل سے اس ناگاہ مصیبت جو ہے اس سے بچ جائے۔ باقی رہا تیرا یہ کہنا یہ سب کچھ کیوں ہے، تو یہ ایک ایسا کلام ہے جو تیری عظیم غفرت ظاہر کرتی ہے۔ اللہ کی کیوں کا سوال مت کرو، کیوں اللہ نے پیدا کیا، کیوں یہ کیا، یہ بہت بڑا خطرناک ہے، خلاصہ ہے علوم کا۔ باقی رہا تیرا یہ کہنا کہ یہ سب کچھ کیوں ہے، تو یہ ایسا کلام ہے جو تیری عظیم غفلت ظاہر کرتی ہے۔ بس اسی میں کہتے گمراہ ہو گئے، اتنے مسائل شرات تھی۔ حضرت نے کہا بولنا تقدیر کا مسئلہ آیا، ہم نے خود پڑھا، حضرت نے سنایا کہ کتنے اولیاء اللہ، کتنے علماء اس میں پھسل، صدیقین پھسل گئے تقدیر کے مطلب۔ اس طرح سے ہمارے حاجم اللہ صاحب کہتے ہیں کہ تقدیر کے مسئلے مجھے شرح صدر ہے، وہ شاہجہات صحابہ معمولی بات نہیں، اس میں تو آنے ہی نہیں۔ یہ کیوں کا سوال اللہ سے، ابھی اپنے باپ سے اپنے سے نہیں کر سکتا تو خدا سے کرنے والا کون ہے؟ باپ نے جو تقسیم ہے کوئی کر سکتا، ہمت ہے، چاہے دل میں کتنی ناگواری بھی ہو، لیکن کر سکتا باپ سے یا بڑے سے، تو اللہ رب العزت سے کیسے بھی تقدیر تو خدا نے کیا۔ سر من اسرار اللہ، اللہ کے بھیدوں میں سے ایک بھید ہے تقدیر۔ باقی رہا تیرا یہ کہنا، اس کے بعد یہی سوال ہو سکتا تھا ہم لوگوں کے ذہن میں، بہت جواب دے دیا، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت نہیں۔ باقی رہا تیرا یہ کہنا کہ یہ سب کچھ کیوں ہے، تو یہ ایک ایسا کلام ہے جو تیری عظیم غفرت پر دلالت کرتی ہے۔ بلکہ درست یہ تھا کہ بندہ جو کچھ چاہتا ہے اس کے مقابلے میں اس کی حقیقت کیا ہے۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ کمزور بندہ کیا چاہتا ہے؟ اس کا کمتر مطالبہ دو چیزیں ہیں، پہلے یہ کہ دونوں جہانوں میں سلامت رہے، نہیں ہے، اور دوسری یہ کہ دونوں جہانوں میں بادشاہی کرے، یہی چاہتا ہے، سلامتی رہے اور بادشاہت ملے۔ اب دنیا کی سلامتی تو اس طرح ہے کہ دنیا اس کی آفتیں، اس کے فتنے اور غفلت کے پردے اس طرح کے ہیں اس سے ملائکہ مقربین بھی نہیں بچ سکتے۔ یقیناً تو نے ہاروت و ماروت کا واقعہ سنا ہوگا۔ یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ جب بندے کی روح کو آسمان پر لے جاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے تعجب سے کرتے ہیں کہ اس دنیا سے کس طرح بچ کر آ گیا ہے، جہاں ہمارے بہترین فرشتے بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ وہ آخرت اپنی ہولناکیوں اور سختیوں میں اس طرح کی ہے جسے انبیاء اور رسول بھی چیخ اٹھے، جسے انبیاء اور رسول علیہ السلام بھی چیخ اٹھے، نفسی نفسی لا اثر کل یوم الا نفسی،
مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، انبیاء کہیں گے۔ وہ حکومت ہے، پولیس ہے، کھانا پینا ہے، حال ہم لوگ ہے۔ نفسی نفسی لا اسألک اليوم الا نفسی، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، میں تجھ سے اپنی جان کی امان چاہتا ہوں۔ یہاں سے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس 70 نبیوں کے عمل ہوں تو وہ بھی یہی سمجھے گا کہ نجات مشکل ہے۔ پھر آدمی چاہے کہ ان فتنوں سے محفوظ ہے، پھر آدمی چاہے کہ ان فتنوں سے محفوظ ہے تو اسے چاہیے وہ اسلام کو اپنے ہمراہ لے کر نکلے۔ دیکھیے یہ بھی ہے تدبیر، تو اس کو چاہیے کہ وہ اسلام کو اپنے ہمراہ لے کر نکلے، سلامتی کے ساتھ چلا جائے گا، اسلام رہا جائے گا۔ دنیا بھوی ضرورت ہوئی ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اسلام کو قبول کرو۔ اسلام اسلم تسلم ہے نہیں، اچھی نے کہا تھا حضرت جان، اسلام رہو سالم رہو گے۔ حضور نے لکھا تھا اسلم، اسلام رہو سالم رہو گے۔ بعض بادشاہوں نے چیر کے پھینک دیا، ان کی حکومت پارا پارا ہو گئی، بعضوں نے قبول کیا، وہ محفوظ رہے، اسلام لے آئے، تعلیم ہو گئے۔ آخرت کیا ہے، ہمارے سے بچ کر جنت میں کوئی مصیبت نہ پہنچے گی، اور آخرت کے ہولناک مناظر سے بچ کر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ افسوس کی افسوس یہ معمولی کام ہے، یہ اللہ کے توفیق سے معاملہ۔ اللہم انی اسألک التوفیق لمحبک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، میں نے سنایا کرنا تھا کہ حضرت کی وفات کے بعد حضرت حکیم فہم اللہ صاحب بہت رو رہے تھے۔ جس چیز بھی بیان کر دیتا تو حضرت کی بات یاد ہے، بہت رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی مت روئیے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا واہ، حضرت کے بعد اب یہ دعا کون سکھائے گا؟ اللہم انی اسألک التوفیق لمحبک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک۔ اتنی عمدہ دعا، اب ان کے کہنے سے ہم لوگ کو یاد آ گیا، پڑھتے تھے ہی حضرت بتائی، اللہم انی اسألک التوفیق لمحبک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن۔ اے اللہ، ہم آپ سے محبوب اعمال کے کرنے کی توفیق چاہتے ہیں۔ اتنی عمدہ بات، اللہم انی اسألک التوفیق لمحبک من الاعمال وصدق التوکل۔ دیکھیے یہ بھی ہے، صدق توکل و حسن الظن، طریق میں سب سے بڑا کام اسی کا ہے، حسن الظن و خدا سے انشاءاللہ اللہ آ جائے گا۔ بھائی معرفت کی دعا ہے نہیں، حکیم صاحب بھی معرفت کے آدمی معلومات۔ اللہم انی اسألک التوفیق لمحبک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن۔ صدق توکل اللہ کو ہے کہ اللہ تعالیٰ متوکلین کو ضائع نہیں کرے گا، اور یہ بھی حسن ظن، جو اللہ سے حسن ظن رکھے گا ویسی اس سے معاملہ ہوگا۔ بھائی معرفت کی دعا ہے، حکیم صاحب بھی معرفت کی دلیل ہے کہ اس دعا کا انتخاب کیا۔ کیسے ہم نہ دعائیں، حضرت کی وفات کے بعد وہ ایسی ایسی دعائیں سکھاتے تھے، اللہم انی اسألک التوفیق لمحبک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن۔ ہم لوگوں کو یاد کرنا چاہیے کہ نہیں دعا الحمدللہ۔ اللہم انی اسألک التوفیق محمد محبوب، اپنے محبوب اعمال کی توفیق دیجیے، محبوب اعمال جو آپ کو پسند ہے۔ نہیں کہہ سکتا، دنیا ایسی چھائی ہوئی ہے جن دعاؤں کو بھی ہم نہیں کرتے۔ اللہم انی اسألک التوفیق لمحبک من الاعمال وصدق التوکل علیک حسن الظن۔ یہ بھی ایک طریق کا بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا حسن الظن طریق میں بہت مفید ہے۔ اللہ خالی ہاتھ والے عمل کو نہیں بلکہ دل کے عمل کو پسند کرتا ہے۔ حسن توکل، حسن ظن یہ دل کا عمل ہے،
تو اللہ اس کو بھی بدل گا. بلکہ ہمارے حضرت کہتے ہیں طریق کو آسان کر دیا اللہ نے. یہ بہت کہتے ہیں اس پر بہت کلام کرتے تھے. اور کہیں ایک کتاب موجود اس پر کلام نہیں ملے گا آپ کو بہت زیادہ. مشائخ کے کلام میں بھی یہ حضرت کی خصوصیات اسے ارے جوانوں کیوں نہیں کہتے کہ اللہ ہماری جوانی پر رحم کیجیے. یہ فرما دیتے آئے بوڑھ ہو تم تو قدم رکھے ہو قبر میں, تم کیوں نہیں حسین رکھتے اللہ سے, اور کیوں نہیں تو کرنا خود فرماتے اللہ مجھے اثر کا توفیق مجھے محام لے کے میرا آمان بس کا توقع والے. اسے چاہیے کہ وہ اسلام کو اپنے ہمراہ لے کر نکلے, سلامتی کے ساتھ رہ جائے گا, اسے کوئی مصیبت نہ پہنچے گی, اور آخرت کے ہولناک مناظر سے بچ کر جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گا. اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اب سوچ کے معمولی کام ہے. اور باقی رہی حکومت اور کرامت, تو حکومت یہ ہے کہ انسان کا تصرف اور اس کی مشیت نافذ ہو, اور یہ حقیقت میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور اس کے برگزیدہ بندوں, اس کی تقدیر پر راضی رہنے والوں کے لیے ہے کہ جنگل اور سمندر اور زمین اس کے لیے ایک ہی قدم تقدیر میں ہے, اور پتھر اور اینٹیں ان کے لیے سونا ہے. وہ کیا اللہ والے ہو گئے, ان کے لیے پتھر اور اینٹیں ان کے لیے سونا ہے, اور جن اور انس اور چرند اور پرند ان کے تابع ہیں جو اللہ والے ہو گئے. تنید گردن حکم دعوت مپے گردن نتے چل دے ہمیں تو ہے نہیں. ایک بزرگ سے ملنے گئے تھے, ایک آدمی طالب تھے, تو اس شیر پر بیٹھ کر کے آ رہے تھے, ہے نا کوئی اس کا بوتل ہے کہاں کی کیسے تعجب کیا کرتے ہو, یہ شیر پر ہے تنید گردن از حکم دعوت مپے, تم داور کے حکم سے تم بھی ہو گردن کو نہ پھیرے, تاکہ تمہارے حکم سے دوسرے گردن نہ پھیرے. شیر بھی میرے تابع ہیں. تنید ادھک میں دعوت, تنید ادھک میں دعوت مپے, تنید گردن ادھک گردن ہے ادھک میں دعوت مپے کہ گردن نہ پھیرے جو حکم تو ہے. شیر یاد آ گیا اللہ کا. جو اللہ چاہے اور جو اللہ چاہے وہ ہو جاتا ہے, جو اللہ چاہے اور جو اللہ وہ ہو جاتا ہے. یہ لوگ کسی مخلوق سے نہیں ڈرتے, ان سے تمام مخلوق ڈرتی ہے. یہ اللہ کے سوا کسی کی غلامی نہیں کرتی, اور کائنات کے ہر چیز اس کی غلامی کرتی ہے. اور دنیا کے بادشاہوں کو اس رتبے کا اسے اچھی بھی کہا نصیب. تو سمجھتے بہت بڑی حکومت کا کیا حکومت, مچھر کے برابر بھی تمہاری وقت نہیں ہے. کیا حقیقت جانی خطرے میں ہے, بہت کوئی غافل ہے ان بیماریوں سے, کوئی ہر آدمی سوچتا ہی. اور دنیا کے بادشاہوں کو اس رتبے کا اسی بھی کہاں نصیب ہے, بلکہ وہ بہت تھوڑے اور بہت ذلیل بہت ہے. باقی آخرت کی بادشاہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. جب تو وہاں دیکھے گا ایک بڑا ملک اور نعمتیں دیکھے گا, جس کو رب العزت ملک کبیر فرمائیں گے, جس کو رب العزت ملک کبیر ہے نا, جس کو رب العزت ملک کبیر فرمائیں, اس کی عظمت کا اندازہ کرو. اور یہ تو جانتا ہے کہ دنیا ساری بہت تھوڑی, ہم میں سے کسی ایک آدمی کا حصہ اس تھوڑے میں سے تھوڑا ہے. دنیا خود تھوڑی اس میں سے, اور پھر بھی ہم میں سے بعض آدمی اس کو حاصل کر لیتے ہیں, اور پھر اس کو مدت بھی تھوڑی ہوتی ہے. اگر اسے حاصل ہو جائے تو لوگ اسے مغرور سمجھتے ہیں, بلکہ اس پر رشک کرتے ہیں, اور جو کچھ اسے اس حاصل کرنے میں اپنی جان اور مال کو خرچ کیا ہے اس کو زیادہ سمجھتے ہیں جیسا کہ فلاں کا شعر ہے. میرے ساتھی نے جب اپنے سامنے
ہاتک کو دیکھا تو رونے لگا اور یقین کر لیا کہ ہم قیصر سے ملنے والے ہیں. تو میں نے ان سے کہا تیری آنکھیں نہ روئیں، ہم بادشاہوں سے ہیلا کر کے دولت حاصل کریں یا مر جائیں گے تو دنیا ہمیں سے معذور سمجھے گی. پھر بس اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کل چلائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق مانگے اور اس کے مطابق اپنے دل کو، اپنے ایمان کو، اپنی ہمت کو کرنے کی توفیق. اصل تو یہی بات ہے. اب آگے لکھتے چلے گئے، کوئی اسی پر بابی کرم دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے، ان حقائق کو پیش نظر رکھیں اور اس کے مطابق چلیں تو سمجھ آئے گا کہ دنیا ہیچ ہے. جب ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے تو دنیا ہیچ والی ہوگی، اور جب اسی کو سب کو سمجھیں گے تو یہ تو مصیبت میں کے سوال رہے گی، اس میں نجات نہیں پا سکتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہ ربنا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سب سے بڑا راستہ ہی ہے جس کے تسہیل کی دعا کرنا چاہیے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اے اللہ آسانیاں فرما کیے، دشواریوں کو ختم کیجیے اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے راستے کو طے کر دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ دنیا کی حقیقت کو پیش نظر فرما دے اور آخرت کی طرف ہماری نظر کو کر دیجیے اور آخرت کی خوبی اور کامیابی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین محمد سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.